بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، نکاح کا پیغام بھیجتے وقت لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا، اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، فقہا نے کیا آراء دی ہیں، انشاءاللہ وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جو راجح قول ہے اور جسے میں نے بھی اختیار کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی واضح کروں گا۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط برتی جاتی ہے، بعض تو مطلقاً انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اتنی کھلی اجازت دے دیتے ہیں کہ اسلامی شعار اس کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ بدایت المجتہد علامہ ابن رشد کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، ایک لحاظ سے فقہائے اسلام کے اقوال کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر انہوں نے فقہا کے اقوال نقل کیے ہیں، پھر بعض اوقات مذہب مختار بھی بتاتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں، راجح قول کی طرف بھی جاتے ہیں۔ کافی معلوماتی کتاب ہے، کافی حد تک فقہ کا ذوق رکھنے والے بہت حد تک فقہی بصیرت حاصل کر لیں گے اگر وہ اس کتاب کو اسٹڈی کریں۔ تو اسی کتاب کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ کس حد تک منگیتر کو دیکھا جا سکتا ہے، مطلقاً حرام ہے یا کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، پیام دیتے وقت یعنی کہ نکاح کا جو پیغام دیا جاتا ہے جسے ہم منگنی بھی کہتے ہیں، اس وقت لڑکی کو دیکھنے کے سلسلے میں امام مالک کہتے ہیں کہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ دیکھنا جائز ہے، اور دوسرے فقہا نے دونوں شرمگاہوں کے سوا بدن کے تمام اجزاء کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے۔ ایک گروہ نے دیکھنے کی مطلقاً ممانعت کی ہے، امام ابو حنیفہ نے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ دونوں پیروں کو دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو دیکھنے کی مطلقاً اجازت والی حدیث بھی ہے، مطلقاً ممانعت والی حدیث بھی ہے، اور مشروط اجازت کی حدیث بھی وارد ہے، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کی اجازت، جیسا کہ بیشتر علماء نے آیت قرآنی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں، اور اکثر علماء کے نزدیک حج میں انہیں کھولنے کی جو اجازت ہے اس پر بھی قیاس کیا گیا ہے۔ جن فقہا نے دیکھنے کی ممانعت کی ہے انہوں نے اس اصول پر عمل کیا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا حرام ہے۔ تو یہ علامہ ابن رشد نے مختلف فقہا کی آراء نقل کی ہیں۔ اس میں نے جو دوسری رائے پڑھ کر سنائی کہ دونوں شرمگاہوں کے سوا بدن کے تمام اجزاء دیکھنا جائز ہے، یہ غیر شرعی بات ہے، یہاں کسی فقیہ کا نام نہیں لکھا ہوا، قول کے طور پر علامہ ابن رشد نے ایز اے نالج اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، نہ یہ مذہب مختار ہے اور نہ یہ قول فیصل ہے اور نہ یہ راجح قول ہے اور نہ یہ مفتابی قول ہے، ناجائز بات، اس پر ہرگز عمل نہیں ہے، کسی فقہ اسلامی کا اس پر عمل نہیں ہے۔ تو اہل علم تو یہ بات سمجھ جائیں گے مفتابی قول کیا ہے، مذہب مختار کیا ہے، قول فیصل کیا ہے۔ عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے پر آپ نے خوش نہیں ہونا ہے، شرم کی بات ہے۔ ہم ان فقہا سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، چونکہ نام ذکر نہیں ہے تو ہم کیا کہیں۔ بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کس زوم میں جائز قرار دیا اللہ جانتا ہے، اور فقہ اسلامی پوری امت مسلمہ میں اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا اسے ہم باطل تصور کریں گے۔ ایک قول کے طور پر یہ ذکر ہوا ہے۔ باقی امام مالک کا قول کہ چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، امام اعظم کا فتویٰ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دیکھ سکتے ہیں، اور بعض فقہا مطلقاً حرمت کے قائل ہیں، اور ساتھ وہ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے اس کی تفسیر میں وہ بعض چیزوں کے ظاہر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور بعض مطلقاً حرام کی بات کرتے ہیں کہ عورت کو دیکھنا تو مطلقاً حرام ہے، چونکہ احادیث ہر مسئلے پر ہیں۔ اور بعض فقہا نے حج پر قیاس کیا کہ وہاں عورتیں چہرے کو چھپاتی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام میرے نزدیک راجح بات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے کہ ایک نظر جب شادی کے لیے پیغام دیا جاتا ہے تو ایک نظر
لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین اور بھی گھر کے فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھے اور لڑکا اور لڑکی آمنے سامنے بیٹھے، تنہائی میں نہیں، سب کے سامنے مجمع میں، گیدرنگ میں بیٹھے، اور گیدرنگ سے مراد خاندان کے وہ لوگ جو سرپرست ہیں ان کی موجودگی میں ایک نظر لڑکا اور لڑکی کو دیکھنا چاہیے، ایک لمحے دیکھ لیں۔ اگر تھوڑی بہت شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے، حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ بات چیت بھی ہوتی ہے، تنہائی میں نہیں، اسی شرط پر، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام اعظم کا مذہب بالکل صحیح ہے اور یہ معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ بعض اوقات والدین کے کہنے پر بچہ ہاں کر دیتا ہے، بچی ہاں کر دیتی ہے، لیکن بعد میں نہ لڑکے کو لڑکی پسند آتی ہے، نہ لڑکی کو لڑکا پسند آتا ہے، تو بہتر ہے جو ایک فطری تقاضا ہے حسن کا، اگر ایک لڑکے کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو تو ایک لڑکی کی بھی خواہش ہے کہ اس کا شوہر خوبصورت ہو۔ خوبصورتی سے مراد وہ عاشقی، مشوقی اور نشے والی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، فطرتاً ایک خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، اس میں رنگ کا بھی کوئی تعلق نہیں، ایک عام خوبصورتی جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک نظر اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، یہ جائز ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور کرنا چاہیے۔ بعض علماء ہمارے معاشرتی معاملات کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، کہ ممکن ہے وہ ایک نظر دیکھیں گے، بعد میں رشتہ ہو یا نہ ہو تو وہ جو ایک نظر اس کو دیکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو ارے بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو ایک نظر اگر بٹھا لیا جائے، کچھ بات چیت کر لی جائے سب کی موجودگی میں، تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو، تصویر دکھا دی جائے، لیکن بہتر ہے کہ آمنے سامنے بٹھا دیا جائے۔ اگر آپ زیادہ اسلامی شعار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تصویر پر ہی اکتفا کر لے، لیکن یہ جائز ہے کہ چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں یہ ننگے ہوں، باقی پوری وہ مستور ہو، کور ہونی چاہیے، اور وہ اپنے والدین کی موجودگی میں، لڑکا اپنے والدین کی موجودگی میں ایک نظر اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔